انہی سوالوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر۔ فواد صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ملاقات جو ہے حکومت کے وہ جو ہے مذاکراتی ٹیم کی آج بھی نہ ہو سکی عمران خان صاحب سے، کل بھی وہ کہہ رہے کہ ممکن نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کیا اشارہ ہے؟ سرخ اشارہ ہے، زرد ہے، سبز ہے، کیا کہیں گے؟ ایک تو آج کسی پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ کل کا جو بیان ہے عمران خان کا، اس کے بعد مذاکرات بے معنی ہو گئے ہیں اور ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے جب عمران خان کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہونی چاہیے کیونکہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، تو جو پاکستان کا میڈیا کا لوگ تنقید کرتے تھے کہ جی نہیں یہ کیا بات ہوئی، آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں۔ اور اب دیکھیں یہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور حکومت میں ایاز صادق صاحب سپیکر ہیں، اسحاق ڈار جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، اور رانا ثناء اللہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے۔ انہوں نے پورا زور لگا لیا ہے اور وہ جو تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی ایک میٹنگ تک نہیں کروا سکے خان صاحب سے، اور یہ انہوں نے بڑی سنجیدہ کوششیں کی ہیں میٹنگ کروانے کی۔ عرفان صدیقی صاحب ہیں۔ اب آپ اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس ملک میں جو اس وقت سویلین سپیس ہے وہ کہاں کھڑی ہے، اور ایسے مذاکرات کے اگر آپ ایک اپنی جیل کے اندر ایک حکومت جو ہے وہ ملاقات نہیں کروا سکتی تو باقی مطالبے ان بیچاروں نے کیا پورے کرنے؟ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے مذاکرات کا جو پروسیس ہے کیا خطرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ لیکن میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں، ہمیشہ میں نے آپ سے بھی بات کی ہے، میں نے ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو۔ اور مسئلہ تو دیکھیں نا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک ظاہر ہے کہ انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے اور جو سول سپیس ہے وہ تو ہے نہیں۔ اب جب تک یہ فیصلہ ایک نہ ہو کہ پاکستان میں نظام چلنا کیا ہے، اس وقت تک نظام میں جو استحکام ہے وہ تو نہیں آ سکتا نا۔ آپ دیکھیں وزیر اعظم ہے یا اس کے جو منسٹرز ہیں وہ ڈمی ہیں، ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، الیکشنز ڈمی ہے، ای سی پی ایگزسٹ نہیں کرتا، جوڈیشری جو ہے اس کو آپ نے کنگرو کورٹس بنا دیا ہے، تو پھر کیسے نظام چلے گا؟ تو ظاہر ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک کو چلانا کیسے ہے، اور اب اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ یا تو 2 سال میں آپ عمران خان کا کوئی پولیٹیکل آلٹرنیٹو کریٹ کر لیتے، وہ ہوا نہیں، تو اب ایک ویکیوم میں ہم جو ہے وہ ہیں، اور بس یہ ڈے ٹو ڈے چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ایک طرف اب پاکستان کے اوپر جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ بڑھ رہا ہے، ڈومیسٹک پریشر پہلے ہی موجود ہے، تو پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر عدم استحکام تو اور بڑھے گا آنے والے دنوں میں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم امید کر رہے تھے 2025 بہتر ہوگا استحکام کے حوالے سے۔ اچھا، آپ نے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز دی کہ جی اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شریک ہو۔ اب گزشتہ روز میرے پروگرام میں وہ دورانی صاحب آئے ہوئے تھے، محمد علی دورانی صاحب، انہوں نے بڑا ایک مزے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا جی ایپیکس کمیٹی کے زیر نگرانی جو ہے مذاکرات ہونے چاہیے کیونکہ اس میں آرمی کی فوج کی قیادت بھی موجود ہے۔ تو کیا یہ کس جو آپ کہہ رہے گرینڈ ڈائیلاگ، اس کا کیا انسٹیٹیوشن کیا ہوگا، کہاں پر ہوں گے وہ ڈائیلاگس، اس کی جگہ کہاں بنتی ہے؟ لیکن یہ جگہ تو آپ بے شک پارلیمنٹ ہاؤس میں کرنا ہے ادھر کر لیں یا جہاں پہ بھی کرنی ہے کر لیں، اس کا تو پرابلم نہیں ہے، نیت تو ہونا جگہ سے پہلے بلا دی کہ فورم کیا بنتا ہے، کوئی آئینی کوئی قانونی فورم ہوگا جہاں پہ جیسے ایپیکس کمیٹی میں آئینی قانون عامر ریاست ملک میں پہلے آئین ہو تو آئینی قانونی فورم ہوگا نا۔ آئین بحال کرنے کے لیے تو آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، تو آئینی قانونی فورم کیا ہونا ہے؟ جہاں جس ملک میں جوڈیشری ختم ہو گئی ہے، ای سی پی ختم ہو گیا ہے، الیکشن پروسیس ختم ہو گیا ہے، وہاں پارلیمنٹ ڈمی ہے، تو وہاں فورم کیا، وہاں پہ کیا آئینی قانونی؟ ابھی تو آپ آئین بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ تو نیٹی گریٹیز ہے نا، اس میں کیا پہلے نیت تو ہو نا۔ لیکن فواد صاحب یہاں پہ تو آئین بحال کرنے کی جو 2 بھی تک مذاکرات پی ٹی آئی کے سامنے ہیں اس میں تو آئین کا کوئی معاملہ ہے نہیں، وہ تو بھی 2 سیاسی اسیروں کی رہائی ہوگی، جوڈیشل کمیشن کا قیام ہوگا، تو وہ تو منزل بڑی دور ہے، اور حکومت کا کہنا ہے جی آئین چل رہا ہے، عدالتیں چل رہی ہیں، ملک جو ہے دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، مطلب ہے یہ بھی ایک مطلب ہے ایک بیانیہ ہے۔
لیکن وہ تو خیر لوگ اندھے تو نہیں ہے نا, یہ دنیا کو پتا تو نہیں, یہ نہیں نا کہ ان کے کہنے سے تو نہیں چیزیں ہو جانی. اصل میں جو ایشو ہے کہ جو پی ٹی آئی کا تو جو معاملہ ہے نا وہ تو سمپل ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ آج عمران خان ریلیز ہو جائے باقی سارے کام وہ خود ہی کر لیں گے. سو انہوں نے تو ایک مطالبہ رکھا ہے کہ عمران خان کو اور پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کیا جائے. اب اس سے ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات دیکھیں اس وجہ سے بھی تو ہو رہے ہیں نا کہ 2 سال ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی سے انقلاب نہیں مینج ہو رہا اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان نہیں مینج ہو رہا. تو لہٰذا دونوں پہلوانوں کی لڑائی میں کو تھوڑا جو ہے وہ کوئی تو مجبوری ہوگی کہ حکومت کم از کم اس حد تک آئی کہ جو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے, پی ٹی آئی بھی کچھ سوچ سمجھ کر بیٹھی ہوگی. تو مطلب ہے بیٹھے اور پھر کچھ نہ ہو تو بڑا حیرت انگیز نہیں ہوگا کہ ہم بہت جلد مایوسی کی بات تو نہیں کر رہے. کیا ایسا ممکن نہیں کہ ٹھیک ہے 2-4 دن کا تعطل آیا اور اس کے بعد کوئی راہ نکال لی جائے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہ پس منظر میں کوئی چیزیں رابطے ہو رہے ہوں, گفتگو کہیں پہ ہو رہی ہو, ہر چیز میڈیا گلیر میں تو نہیں ہو رہی ہوتی. آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں. جی پس منظر میں تو ڈیفینیٹلی ہو ہی رہے ہیں نا, پس منظر میں تو ہوئے ہی ہیں. تو یہاں تک بھی اسی لیے پہنچے ہیں کہ پس منظر میں رابطے ہوئے ہیں, ورنہ تو آپ کو معلوم ہی ہے عرفان صدیقی کیا کہہ رہے تھے اور محسن نقوی کیا کہہ رہے تھے اور باقی یہ سارے لوگ کیا باتیں کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, انتشار ہے, یہ ہے وہ ہے. اور پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی ہم نے نہیں بیٹھنا. تو ظاہر ہے بیک گراؤنڈ میں تو کچھ باتیں ہوئی ہیں. تو پھر یہاں تک بات دونوں ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹے. حکومت بالکل, آپ نے درست فرمایا کہ حکومت بھی بالکل اس کا انتشاری ٹولہ کہتی تھی اور وہ ان سے بات کری, اور پی ٹی آئی بھی کہا کرتی تھی نہیں کریں گے. اچھا مجھے یہ لگ رہا ہے حکومت کہہ رہی تھی, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جی جیل مینول بڑا اہم ہے اور اس میں جو جس طرح سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اسی کے تحت ہونی چاہیے, یہ سگنل ہے حکومت کی طرف سے. لیکن ہم جیسے صحافیوں نے بڑی اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب سیاستدان جیل میں جاتے ہیں یا اہم افراد جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا ایک کہتے ہیں لچک کیا جاتا ہے. وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, پورے کمرے بھی دے دیے جاتے ہیں, 8-9 گھنٹے لوگ بیٹھ کے گفتگو بھی کرتے ہیں, بالکل ایک جلسہ گاہ ہوتی ہے, میں نے خود دیکھا ہے. تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مطلب جیل مینول اتنا اہم کیسے ہو گیا اب؟ یعنی جس ملک میں آئین اہم نہیں ہے وہاں پہ جیل مینول عام ہے, وہ تو ایسی باتیں ہی ہیں نا. اب اس کے اوپر تو وقت ضائع کرنے میں دیکھیں سیدھی بات ہے, آپ کو مذاکرات اگر انٹرنیشنل پریشر ایک بڑھ گیا ایک حد سے تو مذاکرات جو ہیں وہ آگے جائیں گے, واپسی ہوگی. اگر انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ اس حد سے آگے نہیں جاتا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم مینج کر لیں گے, وہ مذاکرات نہیں کریں گے, اس کو اور لمبا کرنے کی کوشش کریں گے. دونوں صورتوں میں جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے وہ پاکستان میں بڑھے گا. اچھا کیا آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ٹرمپ انتظامیہ آ رہی ہے کہ ایو کا کیا لب و لہجہ ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جواز کوئی اور تلاش کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کا کرتے ہیں, عمران خان کا کرتے ہیں, مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے کہ میزائل پروگرام ہو سکتا ہے, آپ کا نیوکلیر پروگرام ہو سکتا ہے. تو ہماری سیاسی اشرافیہ کو یہ تمام چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ ان کے کہنے سے پہلے اپنے معاملات طے کر لیں. یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنا جلد ہم جی اس حکومت کا ورڈ ویو تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کوئی ابھی ان کا بڑا کوئی خاص نہیں ہے, اور بہت نقصان انہوں نے اپنا بھی کروایا ہے. اور دوسرا یہ یورپی یونین کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں سیدھی بات ہے وہاں پہ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے, یورپی پارلیمنٹ ہے, وہاں سے برٹش جو ممبر ہیں وہ نکل رہے ہیں. ظاہر ہے مین پاکستان کی سپورٹ وہ تھے, اب پیچھے الٹرا رائٹ اور الٹرا لیفٹ کے جو پارلیمنٹ ہے وہ بچی ہے, اور وہ تو کنسیشنز کے خلاف ہے. اور یہ جو ملٹری کورٹس کا دوسرا فیصلہ آپ نے دیا یورپی یونین کے احتجاج کو رد کر کے, اور بیسیکلی آپ نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کی کوئی اوقات نہیں سمجھتے, وہ اتنا اچھا تو نہیں جائے گا. ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کے مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے. امریکہ کے ساتھ جو اس وقت سچویشن ہے وہ بھی آگے ڈیٹیریٹ ہی ہوگی, اس کے بھی اچھا ہونے کا چانس جو ہے وہ بڑا کم ہے. بٹ مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ اس وقت اگر انٹرنیشنل پریشر جو ہے ایک حد سے اوپر گیا, پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر سینکشنز افورڈ کر سکیں یا چیزیں کر سکیں. اچھا مجھے ایک چیز سمجھائیے, یہ جو بات ہو رہی کہ جی بین الاقوامی دباؤ آئے گا پاکستان پہ, اب کیا یہ جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں یا اس کے سپورٹرز ہیں وہ کیا بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے تو کام نہیں لے رہے, کیونکہ پاکستان جو ہے امریکی ترجیحات میں بہت نیچے ہے. اب ایک دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ جناب کہاں ٹرمپ کو فرصت ہوگی کہ پاکستان کے بارے میں سوچے, کہاں پہ مطلب وہ کہیں گے امریکہ آ کے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے. اور ماضی میں پاکستان نے بہت مرتبہ ڈیفائی بھی کیا ہے امریکن پریشر کو, ہم نے نیوکلیر پروگرام پہ کیا ہے, ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے وہ تو دیکھیں نا آپ نے ڈیفائی تو اس وقت کیا جب آپ کے پاس ڈالرز اکاؤنٹ میں پیسے پڑے تھے, تو آپ نے کچھ مہینوں سے ڈیفائی کر لیا.
اب تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اب تو آئی ایم ایف کی قسط ڈیلے ہو جائے تو آپ کے یہاں ڈالر 350 پہ چلا جاتا ہے, تو اس لیے آپ پوزیشن میں نہیں ہیں ڈیفائی کرنے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ کہنا کہ پاکستان ترجیحات میں بڑا نیچے ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ترجیحات میں بڑی نیچے ہے. کیونکہ ہمیشہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی نا جو ویسٹرن بلاک اور عرب بلاک کی جنگیں لڑ رہی تھی, پیسے مل رہے تھے, پاکستان میں بھی ہر بندہ خوش تھا. اب پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ, یا عمران خان کی جو امپورٹنس ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کا جو کوکس ہے اس وقت وہ 12 ممبرز کے اوپر ہے, لیکن عمران خان کے حق میں جو ریزولوشن آئی ہے کانگریس کی وہ 2/3 میجورٹی سے ہے. سو اس وقت جو کانگریس میں جو پاکستانی ڈائسپورا کی جو امپورٹنس ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور ان کا موڈ ہم کو نظر آ رہا ہے, چیزیں بالکل نمشتے دیواریں. جاتے جاتے اگر آپ مجھے یہ بتا سکیں کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کا راستہ, آپ نے فرمایا گرینڈ ڈائیلاگ, یہی راستہ ہے یا کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے اندر بھی کوئی دھڑے بندی اس معاملے پہ, کچھ لوگ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, حکومت کے اندر جو سیریس پولیٹیشینز ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں, سعد رفیق جیسے جو لوگ ہیں جو ڈیموکریٹ ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سویلین سپیس بالکل ہی ختم ہو گئی ہے, وہ تو ظاہر ہے ڈائیلاگ چاہتے ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے, مریم نواز کا جو گروپ ہے وہ تو ایک ایکسٹریمسٹ گروپ ہے, وہ مذاکرات کے خلاف ہے. اسی طرح سے پی ٹی آئی میں بھی بہت لوگ ہیں, جیسے جو سوشل میڈیا باہر لوگ کئی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹمپریچر نیچے آئے کیونکہ ان کے پیسے بن رہے ہیں. تو یہ تو ایکسٹریمسٹ ہیں دونوں طرف جو چاہتے ہیں مذاکرات کامیاب نہ ہوں. ماڈریٹس تو چاہیں گے کہ مذاکرات کامیاب ہوں, اور ہمارے آپ جیسے لوگ جن کا باہر جو ہے وہ ایک کوئی سٹیک نہیں ہے. یہ آپ نے میرے خیال میں پنچ لائن ہمیں دے دی ہے کہ اعتدال پسندوں کو سامنے آنا چاہیے اور جو انتہا پسند سوچ کے لوگ ہیں ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے. بہت بہت شکریہ فواد صاحب. یقیناً پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اعتدال پسند آگے آئیں اور مہم جو اور سخت رویہ رکھنے والے جو ہیں وہ کافی پیچھے جائیں. سیاست کے بعد ذرا بات ہو جائے کچھ کراچی پولیس کی, جہاں 2 افسران کا تبادلہ بہت سے کراچی والوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے. راجہ عمر خطاب صاحب اس چہرے ناپرساں کے پولیس افسران میں ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے. اس کی وجہ یہ کہ عمر خطاب صاحب جو گزشتہ 15 برس سے انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے انچارج کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے, اور ان کی خدمات کو جو حکومتی اور ڈپارٹمنٹ کی سطح پر بڑی پذیرائی بھی جو ہے حاصل ہوئی. لیکن آج حکومت نے انہیں عہدے سے ہٹا کر فوری طور پر سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی. ان کے علاوہ ڈی ایس پی سی پیک سیکورٹی جو ہیں فروخ یونس صاحب, ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا. ویسے پولیس میں تبادلے اور افسران کو ادھر سے ادھر کر دینا جو ایک بڑی معمول سی, کہتے ہیں نا معمول کی بات ہے, لیکن عمر خطاب صاحب کے عہدے سے ہٹنا جو ہے خبر اس لیے بنا کہ وہ ایک طویل عرصے تک دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں پولیس کی طرف سے بڑا ایک مرکزی کردار ادا کرتے رہے. لیکن جس طرح پولیس کا محکمہ متنازع ہے, عمر خطاب صاحب سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہیں تنازعات وابستہ ہیں. ان کے عہدے سے ہٹایا جانا جو ہے, جو اس کا پس منظر میں ہوا, وہ بھی بڑا غور طلب ہے. چند روز پہلے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ایک سول لائنز کا ایک اہلکار جو ہے وہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ یعنی کہ جو کم دورانیے کا اغوا جو کیا جاتا ہے اس کے الزام میں گرفتار ہوا. سی ٹی ڈی اہلکار عمیر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک شہری کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹی تھی. اس واقعے میں اب تک 7 ملزمان جو ہیں گرفتار ہو چکے ہیں. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی جو رپورٹ ہے اس کی روشنی میں 2 افسران راجہ عمر خطاب اور ڈی ایس پی راجہ فروخ یونس کو جو ہے عہدے سے ہٹایا گیا ہے. ذرائع کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا کہ سی ڈی ڈی کی کوئی ٹیم چھاپے پر نکلے اور انچارج اس سے لا علم ہو, اور اگر انچارج بقول ان کے لا علم تھا تو یہ نااہلی ہے اور غفلت کی انتہا ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی معاملے کی مکمل تحقیقات کے بعد پتہ لگایا جائے گا کہ رقم کس کی تھی اور کس کے پاس گئی. ذرائع نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ادارے میں کچھ افسران جو ہیں بڑے منظم انداز سے جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں, جن کی چھان بین کی جا رہی ہے. تو جناب یہاں پہ لیتے ایک وقفہ, جس کے بعد کچھ بات ہوگی اڑان پاکستان کی. کیا یہ منصوبہ قابل عمل ہے یا صرف خواہشات کی فہرست؟